بڑی مزدار بات ایک ذہن میں آ گئی، مشوسہ نے ذکر کیا نا جہاں پہ کہ بچے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہدایت ہے، اور بعض اوقات یہ تصور کے کھیل کود کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب جلیل کا جو ہمارے مفتی سلسلہ رہے، ان کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی کہ وہ نماز پڑھ کے ہم آئے تو کھانا کھانے لگے تو کہتے کہ میں نے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو کسی دوست نے کہا کہ مول صاحب ابھی تو آپ مسجد سے آئے ہیں، وضو کیا تھا، اب آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کہتے کہ نہیں، ہاتھ دھونے کا پھر بھی حکم ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ جب ہم سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ صفوں پہ، یا اگر آج کل کے زمانے میں کارپٹ ہے یا وہاں پہ دریاں ہوتی تھی تو ان میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، رگڑے جاتے ہیں، تو ان پہ جراثیم لگتے ہیں، اس لیے وہ کھانا جب کھائیں گے تو وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھونے چاہیے، چاہے آپ نماز سے بھی آئے ہیں، چاہے آپ کھیل کود کے آئے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے بالکل ٹھیک ہے، مناسب بات ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگر بچپن سے عادت بنا دی جائیں بچے کی تو ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہیں، وگرنہ وہ بیچارہ بڑا ہو کے چاہتے ہوئے بھی جو ہے مشکل میں پڑا رہے گا کہ اس کا فائدہ جانتے ہوئے بھی عمل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری، اور جیسے محترم آپ صاحب نے ذکر کیا کہ کھانے پینے میں اب بچے کا تو اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس نے نہیں ڈھونڈ کے لانا کہ میں نے کیا کھانا ہے۔ تو اس کو اگر بچپن سے عادت ڈالیں کہ وہ دالیں بھی کھائے، سبزیاں بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، ایک تو اس کی صحت کے لیے متوازن غذا جو ہے وہ ضروری ہے کہ دودھ دہی ہر چیز شامل ہو، اور دوسرا اس کی عادت بن جائے گی۔ زندگی میں کسی جگہ ہو سکتا ہے وہ ایسے حالات میں ہو جہاں اس کو گھر کے مطابق کی وہ پسند کی چیز نہیں ملتی، بالکل اس کو وہ اگر گوشت کھانے کا شوقین ہے وہ نہیں ملتا، سبزی مل جائے تب بھی گزارا ہو جائے گا، دال مل جائے تب بھی گزارا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو عادت ہے کہ ہر چیز کھا سکتا ہے۔ اور آخری حصہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ بھی بڑا اہم اور بڑا بنیادی ہے کہ شکر گزاری کا احساس جو ہے، وگرنہ ہمارے اگر ہم مغربی ممالک میں دیکھیں فراوانی ایسی ہے کہ بعض چیزیں بچوں کو بیچاروں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے حاصل ہونے میں کوئی ایسی وہ کوئی بڑا کام بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ تو ٹھیک ہے آ گیا میرے پاس، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ان کو احساس دلانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کے اندر وہ شکر کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ بالکل حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے سنا کسی سے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ شہد کا ایک چمچ جب میں کھاتا ہوں تو میں 1000 دفعہ جو ہے وہ شکر کرتا ہوں۔ بالکل درست۔ تو وہ کسی نے پوچھا یا صاحب نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اس ایک چمچ کے لیے اس مکھی نے 1000 دفعہ کا سفر کیا ہے اس شہد کے ایک چمچ کو پیدا کرنے کے لیے، اور پھر وہ بن کے میرے تک آیا، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت۔ تو اگر اس احساس سے انسان کھا رہا ہو تو اس کا وہ کھانا پینا بھی نیکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہے ہر قدم پر۔ بلکہ فرمایا کہ 10 سے 12 مکھیوں نے اپنی جان دی ہے، ساری زندگی اس کے اوپر لٹائی ہے۔ وہ جو ایک چمچ جو ہے شہد کا آیا ہے، 10 سے 12 مکھیاں جو ہیں اپنی ساری زندگی اس شہد کو جمع کرنے میں گزار چکی ہیں۔ حضرت مظہر جانے جانا رحم اللہ کا جو صوفی گزرے ہیں، بڑا خوبصورت آپ سنا دیں، بڑا مزدار وہ لڈو کا۔ نہیں آپ بیان کریں، آپ نے شروع کیا، آپ سنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو لڈو آئے، تو انہوں نے کسی شاگرد کو کہا کہ لے لو تم لوگ، تو 2-3 لڈو تھے، وہ ہر ایک نے ایک ایک لڈو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ تو انہوں نے اس پہ تھوڑی سی حیرانگی کا اظہار کیا کہ تم لوگوں نے ایسے کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے کھاتے ہیں؟ شاگردوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا اچھا اگلی دفعہ آئے گا تو پھر بتاؤں گا کہ کیسے کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد پھر لڈو آ گئے، تو شاگردوں کو یاد تھا تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے کہا تھا کہ بتاؤں گا، تو آپ بتائیں کہ کیسے کھائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹا سا دسترخوان لیا، اس پہ ایک لڈو کو باقاعدہ تھوڑا سا اس کے الگ الگ، چونکہ وہ بوندی کے بنے ہوتے ہیں تو الگ الگ اس کی بوندی کی، اور ایک ٹکڑا اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، اور یہ خدا کے حضور عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس لڈو کو میرے تک پہنچانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو خدمت پر معمور کیا۔ پہلے کسان نے بیج بویا، اس سے گندم ہوئی، اس سے پھر نشاستہ نکالا گیا، پھر اس سے
لڈو کا وہ تیار ہوا، جو آمیزہ تیار ہوا، پھر لڈو بنے، تو سارے درجے یاد کرنے کے بعد انہوں نے وہ لڈو منہ میں ڈالا، وہ جو لڈو کا ایک ذرہ تھا، ایک حصہ تھا، تو کہا کہ یہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان. وہی حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ والی بات کہ ان مکھیوں نے جان دی ہے اور خدا تعالیٰ نے ہم تک یہ پہنچایا. اسی لیے تو فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو دعا بھی وہی سکھائی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، کہ اس ذات کا شکر کہ جس نے کھلایا پلایا. ہم یہاں پہ پانی تصور کرتے ہیں کہ بس ٹیپ کھولی اور لے لیا یا بوتلیں آ گئیں، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے آج بھی وہ زمانے موجود ہیں کہ دور دور سے پانی لا کے پیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کس طرح صاف کر کے پیتے ہیں. حضرت صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب میں افریقہ میں تھا تو میں ایک دفعہ پانی دور سے لے کے آیا، تو صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب اور بی بی جو ہیں چھوٹے تھے، تو اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے کہ دور سے کہا کہ اورنج واٹر لے کے آئے ہیں، اورنج کا جوس آیا ہے. کو اس طرح زرد ہوتا تھا پانی، پھر اس کو پھٹکڑیاں ڈال کے اس کو صاف کر کے پیا جاتا تھا. تو ایک وہ زمانہ حقیقت بات ہے، اور ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ایسے بزرگان جو ہیں وہ ایسے حالات سے گزرے ہیں. وہ جگہ جہاں سے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ نالا سا ایک ہے، ایک چھوٹی سی نہر نما، تو وہاں سے نیچے سے جا کے وہ بھر کے لانا پڑتا ہے، اور اتنی محنت مشقت کے بعد تو ساری عمر. اور ان حالات میں جو دیکھنے والے سننے والے سب کا اپنا بیان بتاتا ہے کہ کبھی کوئی شکوہ شکایت، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ وہ سارا وقت جو ہے وہ گزارا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی بالکل، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں نعمتوں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. یہ فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے اور ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے نعمتوں کے دوام کے لیے انسان کو خواہش اور کوشش اور دعا عاجزی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اولاد بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے آپ کے پاس، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے. اور اس کے شکر کا بہترین طریق یہ ہے کہ اس کو اچھے آداب اور تربیت اور اخلاق سکھائے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.